بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بات ان دنوں کی ہے جب رمضان کا مہینہ اپنے آخری عرصے میں داخل ہو چکا تھا۔ شہر کے بازاروں میں روشنیوں کا میلہ لگا ہوا تھا، ہر طرف چہل پہل تھی، دکانوں پر ہجوم، بچوں کی ہنسی، عید کے کپڑوں کا انتخاب اور خوشیوں سے مہکتے کھانے۔ مگر میرے دل میں عجیب سی ایک اداسی سی تھی، کیونکہ اس بار دل مطمئن نہیں تھا۔ اس شام میں نے حسب معمول افطاری کے بعد اپنے کمرے کا رخ کیا۔ ہاتھ میں کیلکولیٹر تھا اور آنکھیں گوشوارے پر حساب لگایا تو زکوٰۃ 2.5 لاکھ کی نکلی۔ دل میں خیال آیا کہ اس بار یہ رقم کسی ایسے ضرورت مند کو دی جائے جس کے نصیب بدل جائیں، کوئی ایسا جو ان پیسوں سے روزگار شروع کرے، جس کے بچے بھوکے نہ سوئیں، جس کی بیوی چولہا جلانے کے لیے در در نہ بھاگے۔ میں نے دل ہی دل میں چند نام سوچے، لیکن کسی پر دل نہ ٹھہرایا تو ان کی ضرورت واضح نہیں تھی، یا پھر شک ہوتا کہ کیا واقعی مستحق ہیں۔ میں نے فائل بند کی، لائٹ بند کی اور تھکا ہوا بستر پر گر گیا۔ رات گئے کچھ عجیب سا خواب آیا۔ میں نے ایک اندھیرے کمرے میں بیٹھا ہوں، کمرے کی فضا میں بوجھل سی اداسی ہے۔ اچانک دروازہ کھلتا ہے اور میری ماں، جو اب اس دنیا میں نہیں رہی، آہستہ آہستہ اندر داخل ہوتی ہے۔ ان کا چہرہ تھکا ہوا اور آنکھیں نم ہیں۔ میں ان کے قدموں میں جا بیٹھا ہوں، مگر وہ مجھ سے نظریں نہیں ملا رہی ہیں۔ میں پریشان ہو کر پوچھتا ہوں، اماں خیرت ہے؟ انہوں نے بس اتنا کہا، سلیم، زکوٰۃ اپنی بہن نمرہ کو دینا، وہ مستحق ہے۔ ان کی آواز میں ایسی شگفتگی تھی جیسے کہ دل کے کسی کونے سے نکلی ہو۔ میں کچھ بولنے ہی والا تھا کہ میری آنکھ کھل گئی۔ کمرے میں اندھیرا تھا، پنکھے کی آواز چل رہی تھی، مگر دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، پسینہ ماتھے پر تھا اور ذہن میں اماں کی وہ تھکی ہوئی صورت نقش ہو چکی تھی۔ میں نے بستر پر کروٹ لی، مگر نیند آنکھوں سے روٹ چکی تھی۔ دل میں ایک سوال گونج رہا تھا، نمرہ، مگر وہ ٹھیک ہے، مستحق کیسے ہو سکتی ہے؟ میری بہن نمرہ جو ہر دوسرے تیسرے مہینے ہمارے گھر آتی ہے، جب بھی وہ آتی ہے، بچوں کے لیے کھلونے، میرے لیے کوئی خوشبو یا قمیض، بیوی کے لیے چوڑیاں، وہ ہمیشہ خوش لباس رہتی ہے، ہنستی ہے اور کہتی ہے کہ بھائی فکر نہ کریں، سب اللہ کا کرم ہے۔ میں نے یاد کیا پچھلی بار جب وہ آئی تھی تو میں نے کھانے کا پوچھا تھا تو اس نے جواب دیا تھا کہ کھا کر آئی ہوں، بھائی بھوک نہیں ہے۔ مگر اس وقت بھی اس کی آنکھوں میں ایک اداسی سی تھی، جیسے کچھ کہنا چاہ رہی تھی مگر الفاظ ساتھ نہ دے رہے ہوں۔ اس کی نظریں مجھ پر ٹکی تھی، جیسے میرے اندر کچھ ڈھونڈ رہی ہو۔ یاد آیا نمرہ اکثر چپ رہتی تھی، باتیں ضرور کرتی تھی، مگر اس میں بے فکری کی روشنی نہیں تھی جو کسی مطمئن عورت کی آنکھوں میں ہوتی ہے۔ اس کی آنکھوں میں کچھ ایسا تھا جیسے کوئی بوجھ اٹھا رہی ہو مگر بغیر کسی شکایت کے، اور جب وہ مجھے دیکھتی تھی تو بس دیکھتی رہتی تھی، جیسے میرے اندر جھانکنا چاہتی ہو، شاید کچھ کہنا چاہتی ہو مگر کچھ کہہ نہ سکتی ہو۔ میں نے خود کو پھر سمجھایا، نہیں، یہ میرا وہم ہے، وہ خوش ہے، اس کا شوہر بیرون ملک ہے، پیسے بیچتا ہے، اچھا گھر ہے، اگر کوئی تکلیف ہوتی تو وہ مجھے بتاتی، مگر یہ بات دل کو مطمئن نہ کر سکی۔ میں نے دل کو سمجھایا کہ یہ خواب شاید کسی دن بھر کی تھکن کا نتیجہ ہو، یا شاید دماغ میں چلنے والی سوچوں کی گونج۔ مگر دل کسی بھی منطق کو ماننے کو تیار نہیں تھا۔ ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ صبح فجر کی اذان ہوئی تو میں اٹھ کر وضو کیا، نماز پڑھی اور ایک بار پھر زکوٰۃ کی فائل نکالی۔ نمبر وہی تھے، پیسے وہی تھے، لیکن دل کچھ اور چاہتا تھا، کچھ ایسا جو خواب کی تعبیر کے قریب ہو۔ اپنی بیوی انم سے ناشتہ کرتے ہوئے میں نے ذکر کیا، کل رات ایک عجیب سا خواب آیا۔ اماں آئی خواب میں اور کہنے لگی کہ زکوٰۃ نمرہ کو دوں۔ انم نے ہنس کر کہا، آپ بھی نہ خوابوں میں دماغ لگا لیتے ہیں، نمرہ بہت خوش ہے، اس کے شوہر پردیس میں ہیں، ہر ماہ پیسے بھیجتے ہیں، اچھا گھر ہے، اچھی زندگی ہے، آپ خواہ مخواہ پریشان ہو رہے ہیں۔
میں نے بات کو وہی ختم کیا، لیکن اندر ہی اندر دل جیسے چیخ رہا تھا۔ کسی اندھیرے کمرے میں وہی ماں کی آواز گونج رہی تھی، نمرا کو دینا وہ مستحق ہے۔ دن کا باقی وقت کسی طرح گزر گیا، دفتر کام کیا، مگر دل وہی رہ گیا۔ شام کو دوبارہ وہی خواب آیا، اسی کمرے میں وہی ماں، وہی آنکھوں کی نمی اور وہی بات زکوٰۃ نمرا کو دینا۔ اب میں واقعی پریشان ہو گیا تھا، دوبارہ ایک ہی خواب اور وہ بھی اتنی وضاحت کے ساتھ۔ کیا واقعی کچھ ہے جو میری نظروں سے چھپ گیا ہے؟ کیا میں اپنی بہن کو اتنا نہیں جانتا کہ وہ واقعی کسی تکلیف میں ہے اور میں اسے دیکھ ہی نہیں پا رہا یا دیکھنا ہی نہیں چاہتا؟ رات بھر کروٹیں بدل رہا تھا اور اگلی صبح کچھ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ میں نے خود سے وعدہ کیا کہ اب میں صرف خوابوں کو نہیں، حقیقت کو دیکھوں گا، اور سچ جاننے کے لیے سب سے پہلا قدم یہی تھا کہ نمرا سے بات کی جائے، اس کی آواز سنی جائے اور اس کی آنکھوں میں چھپے سچ کو پہچانا جائے۔ مگر یہ تو بس شروعات تھی، اصل حقیقت تو اس وقت کھلنی تھی جب میں ان آنکھوں کو پھر سے دیکھوں گا جن میں ہنسی تو ہوگی مگر دل کہیں اور رو رہا ہوگا۔ صبح کی روشنی کھڑکی کے پردوں سے چھن چھن کر اندر آ رہی تھی، مگر دل بس دستور بوجھل تھا۔ ناشتہ کرتے ہوئے انم دوبارہ وہی بات دہرا رہی تھی کہ نمرا تو خوش ہے، ہر بار جب آتی ہے تو کچھ نہ کچھ لے آتی ہے۔ واقعی میں نے ابھی یہی دیکھا تھا، نمرا ہمیشہ مہمان نوازی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی تھی، کبھی بچوں کے لیے کھلونے، کبھی میرے لیے خوشبو اور بیوی کے لیے چوڑیاں۔ مسکراتی، باتیں کرتی، بچوں سے کھیلتی اور جاتے ہوئے ہمیشہ یہی کہتی، بھائی اللہ کا شکر ہے، سب خیریت ہے۔ انسان اپنے آرام دہ خیالات سے نکلنا نہیں چاہتا۔ اگر سب کچھ بظاہر ٹھیک ہے تو ہم اکثر حقیقت دیکھنے سے انکار کر دیتے ہیں۔ نمرا کا مسکراتا چہرہ، اچھے کپڑے، مہمان نوازی، یہ سب ایک مضبوط تصویر بنا دیتے ہیں کہ وہ خوش ہے، اسے کوئی ضرورت نہیں۔ مگر اب جب میں پچھلی ملاقاتوں کو دل سے سوچنے لگا تو بہت کچھ بدلنے لگا۔ رات کو سونے سے پہلے میں نے موبائل ہاتھ میں لیا، نمرا کی تصویر دیکھی، اس کے چہرے پر ہنسی تھی مگر آنکھیں پھر بھی خالی سی لگتی تھی۔ ماں کی باتیں، خواب اور نمرا کا چہرہ سب ایک ساتھ میرے دل پر دستک دے رہے تھے۔ میں نے ایک لمبی سانس لی اور آنکھیں بند کی، لیکن نیند نہیں آئی۔ دل میں ایک خالی پن تھا، جیسے کوئی سوال بار بار دروازہ کھٹکھٹا رہا ہو۔ کیا تو نے اپنی بہن کو دیکھا ہے، صرف باہر سے یا دل سے بھی؟ میں نے خود سے وعدہ کیا کہ اب بس میں اس وہم کو وہم سمجھ کر نظر انداز نہیں کروں گا۔ خواب اتفاق نہیں ہو سکتے، ماں کی آنکھوں میں آنسو، ان کی باتوں میں لرزش اور نمرا کی خاموشی، سب کچھ چیخ چیخ کر کچھ پکار رہا تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب سچ جان کر ہی رہوں گا۔ نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی، دل ابھی تک دن بھر کے خیالوں میں الجھا ہوا تھا۔ نمرا کی وہ نظریں، ماں کی آواز اور خواب میں دکھائی دینے والا بار بار ذہن میں آ رہا تھا۔ میں نے کروٹ لی، تکیہ سیدھا کیا، آنکھیں موند لی اور دل کو سمجھایا آج شاید سکون کی نیند آ جائے۔ مگر جیسے ہی نیند کے آغوش میں جانے لگا، وہی منظر دوبارہ سامنے آ گیا۔ ایک بار پھر وہی خواب، وہی پرانا کمرہ، وہی نیم تاریکی اور وہی خاموشی جس نے میرے ماں کی سسکیاں سنائی دیتی تھی، وہ میرے سامنے کھڑی تھی، سر جھکائے اور آنکھوں میں نمی لیے۔ سلیم، ان کی آواز اب کی بار اور زیادہ ٹوٹ چکی تھی۔ میری بچی کو زکوٰۃ دے دو، تمہاری بہن ہے اور وہ حق رکھتی ہے۔ میں چونک کر اٹھ بیٹھا، ماتھے پر پسینہ تھا اور دل کی دھڑکن اتنی تیز جیسے سینہ پھاڑ دے گی۔ میں نے دونوں ہاتھوں سے چہرہ ڈھانپا اور گہری سانس لی۔ یہ خواب اب اتفاق نہیں ہو رہا تھا، یہ ایک اشارہ تھا، ایک پیغام، ایک تقاضا۔ بیڈ سے نیچے اترا، کچن میں گیا اور پانی کا گلاس بھر کر پیا۔ سرد پانی حلق سے گزرا مگر دل کی گرمی ویسی کی ویسی رہی۔ اب یہ خواب معمولی بات نہیں تھی، دو راتیں، ایک ہی منظر، ایک ہی مطالبہ، میں الجھ گیا تھا۔ صبح نماز کے بعد ناشتہ تیار تھا، انم نے حسب معمول دسترخوان پر چائے اور پراٹھے رکھے۔ میں خاموش بیٹھا رہا۔ وہ میری طرف دیکھ کر بولی، کیا ہوا، اتنے چپ کیوں ہو؟ میں نے نظر اٹھائی اور دھیرے سے کہا، پھر وہی خواب آیا۔ اماں دوبارہ آئی اور پھر وہی بات کی۔ انم نے چائے کا گھونٹ لیا اور ہلکی سی ہنسی کے ساتھ بولی، اللہ اللہ کر کے اماں کے خواب روز آ رہے ہیں۔ نمرا کے بارے میں اتنی پریشانی کیوں لے رکھی ہے آپ نے؟ وہ بالکل ٹھیک ہے، ہر بار جب آتی ہے لگتا ہے جیسے کسی اچھے گھر کی بہو ہو، دکھنے میں خوشحال، اچھے لباس، سیون میں ایمانداری۔ آپ خواہ مخواہ دل پر لے رہے ہیں۔ میں نے
کوئی جواب نہیں دیا، وہ بولتی رہی۔ کبھی کبھی ذہن بھی کھیل کھیلتا ہے، آپ رمضان میں سوچتے ہیں تو ویسے بھی ایسے خواب آ جاتے ہیں، لیکن میں جانتا تھا یہ صرف میرے ذہن کا کھیل نہیں تھا۔ ماں کی وہ آنکھیں جن میں نے ساری زندگی شفقت دیکھی تھی، اب صرف ملال نظر آ رہا تھا۔ وہ لہجہ، وہ تھکن، وہ درد، یہ محض کسی خیالی دنیا کی تخلیق نہیں ہو سکتی۔ بیوی کی باتیں دل کو مطمئن نہیں کر پا رہی تھی۔ ناشتہ ختم ہوا تو میں سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ بیٹھ کر پرانے تصویریں البم نکالے، نمرے کی شادی کی تصویریں دیکھنے لگا۔ وہ ہنستی ہوئی گلابی لباس میں سادہ مگر خوش نظر آ رہی تھی۔ اس وقت کی ہنسی میں کچھ اور تھا، ایک حقیقی چمک۔ اب کی ہنسی صرف رسمی ہوتی ہے، جیسے کوئی پرفارمنس دے رہا ہو۔ میں نے ایک پرانی تصویر نکالی جس میں اماں اور نمرہ ایک ساتھ بیٹھے تھے۔ نمرہ میرے بازو سے لگی ہوئی تھی اور اماں اس کی دعائیں دے رہی تھی۔ تصویریں جیسے سانس لینے لگی، میری آنکھوں میں نمی اترنے لگی۔ کیا میں واقعی اپنی بہن کو نہیں پہچان سکا؟ کیا میں ان سچائیوں کو جان بوجھ کر نظر انداز کرتا رہا جو اس کے چہرے پر لکھی تھی؟ شام کو دفتر میں دل نہ لگا، ہر فائل، ہر ای میل کے بیچ ایک خیال بار بار آ رہا تھا۔ وہ خواب صرف خواب نہیں، ایک سچائی کی دہلیز ہے جس پر تم کھڑے ہو۔ سلیم عشاء کے بعد انم نے بچوں کو سلا دیا اور خود بھی لیٹ گئی۔ میں کمرے کی لائٹ بند کر کے کھڑکی کے پاس جا بیٹھا۔ باہر خاموشی چھائی ہوئی تھی، صرف کہیں دور سے کتوں کے بھونکنے کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا، ستارے تھے مگر دل میں اندھیرا۔ میرے دل میں اماں کی آواز ابھی تک گونج رہی تھی۔ وہ خواب نہیں تھا، وہ ایک سوال تھا جو مجھ سے کیا جا رہا تھا۔ تم صرف بھائی کہلوانے کے لیے پیدا ہوئے تھے یا بھائی ہونے کا حق بھی ادا کرو گے؟ میں نے کھڑکی بند کی اور بستر پر لیٹ گیا، آنکھیں بند کی اور دعا مانگنے لگا۔ یا اللہ، میری بہن واقعی ہی تکلیف میں ہے، تو مجھے سچ پہنچا دے اور مجھے اتنی ہمت دے کہ میں اپنی غفلت کا کفارہ ادا کر سکوں۔ رات کا پچھلا پہر تھا جب میں ایک بار پھر خواب سے ہڑبڑا کر اٹھا۔ دل تیز دھڑک رہا تھا، سانس بے ترتیب ہو چکی تھی اور کمرے کی خاموشی میں صرف پنکھے کی گونج تھی۔ یہ چوتھی رات تھی، مسلسل چوتھی رات، اور وہی خواب، وہی پرانا کمرہ، وہی کم روشنی اور ماں کا وہی افسردہ چہرہ۔ لیکن اس بار ان کے الفاظ کچھ بدلے ہوئے تھے، اور صرف التجا نہیں کر رہے تھے بلکہ شکوہ کر رہے تھے۔ کیا تم نے سنا نہیں؟ میرے آنسو تمہیں نظر نہیں آتے؟ سلیم، میری بچی کی آواز سنو، تمہیں خود سمجھ آ جائے گا۔ میں کئی لمحے بس چپ بیٹھا رہا، ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے سینے پر وزن رکھ دیا ہو۔ میں نے تکیے کے نیچے سے موبائل نکالا، وقت دیکھا 3:12 تھے۔ وضو کیا اور 2 نفل ادا کیے۔ زبان خاموش تھی مگر دل مسلسل ایک ہی دعا مانگ رہا تھا، یا اللہ مجھے سچ تک پہنچا دے۔ صبح ہوتے ہی میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں آج نمرہ کو فون ضرور کروں گا۔ میں مزید اندھیرے میں نہیں رہ سکتا۔ ماں کی 4 بار کی پکار کو اب اور نظر انداز کرنا ظلم کے مترادف تھا، خود پر بھی اور اس پر بھی۔ ناشتے کے میز پر انم حسب معمول موجود تھی، بچوں کی فرمائش سن رہی تھی، مگر میری خاموشی اسے بھی کچھ عجیب لگی۔ اس نے کہا، پھر وہی خواب آیا؟ میں نے سر ہلا دیا۔ کب تک اس خواب کے پیچھے پڑ رہیں گے؟ نمرہ نے تو کبھی شکایت نہیں کی، آپ بس زیادہ سوچتے ہیں۔ میں نے اس کی آواز سنی، انسنی کر دی۔ اب معاملہ کسی کے کہنے یا کہنے کا نہیں تھا، اب ضمیر بن چکا تھا۔ دوپہر کو دفتر میں کام کرتے ہوئے ایک لمحہ ایسا آیا جب انگلیاں کی بورڈ پر چل رہی تھی لیکن دماغ کہیں اور تھا۔ دل کی دھڑکن ایک بار پھر تیز ہو رہی تھی۔ میں نے فون اٹھایا اور نمرہ کا نمبر ڈائل کر دیا۔ کال کافی دیر تک بجتی رہی۔ میں تقریباً چھوڑنے ہی والا تھا کہ اچانک فون ریسیو ہوا۔ السلام علیکم بھائی۔ اس کی آواز میں وہی نرمی تھی، وہی پرانی محبت، مگر آج کچھ اور بھی تھا، ایک ہلکی سی کپکپاہٹ، جیسے الفاظ لڑکھڑا رہے ہوں۔ وعلیکم السلام نمرہ، کیسی ہو؟ میں نے مصنوعی مسکراہٹ چھپاتے ہوئے پوچھا۔ اللہ کا شکر ہے بھائی، سب ٹھیک ہے۔ اس کا جواب ہمیشہ کی طرح مختصر تھا، لیکن کچھ تھا اس کے لہجے میں، کچھ ایسا جو میں محسوس کر سکتا تھا مگر لفظوں میں بیان نہیں کر پا رہا تھا۔ طبیعت تو ٹھیک ہے؟ آواز کچھ تکی لگ رہی ہے۔ میں نے محتاط انداز میں پوچھا۔ نہیں بس ذرا نیند پوری نہیں ہوئی، بچوں کو اسکول بھیجنا تھا۔ سب خیریت ہے بھائی؟
آپ فکر نہ کریں، لیکن میں کیسے نہ کرتا۔ اس کی ہر بات جیسے خود کو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ جملے جو پرسکون دکھائی دینا چاہتے تھے، ان کے پیچھے کچھ اور تھا۔ آواز میں ایک نمی، ایک رکی ہوئی سانس، جیسے کوئی اندر سے رو رہا ہو۔ میں نے کوشش کی کہ اس سے مزید بات کروں، لیکن وہ بار بار بات کو مختصر کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ آپ کا دن خراب نہ ہو جائے بھائی، میں بعد میں بات کرتی ہوں، بچوں کو دیکھنا ہے، اللہ حافظ۔ میں نے فون رکھا، مگر دل اب اور بے قرار ہو گیا تھا۔ جو کچھ جاننے گیا تھا اس سے کئی زیادہ سوال ساتھ لے آیا تھا۔ میں دفتر کی کھڑکی کے قریب جا کر کھڑا ہوا۔ باہر کی سڑک پر لوگ اپنی اپنی زندگیوں میں مصروف تھے، کسی کو کسی کی تکلیف کا علم نہیں، اور اگر ہو بھی جائے تو یقین کرنا آسان نہیں ہوتا۔ نمرا کی آواز وہ مجھے اب تک سنائی دے رہی تھی۔ میں اس نمی کو نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ یہ وہی نمی تھی جو ماں کے خواب میں ان کی آنکھوں میں تھی، جیسے سب کچھ جڑا ہوا ہو۔ خواب، آواز، آنکھیں، سب ایک ہی حقیقت کی طرف اشارہ کر رہے ہوں۔ میں نے خود سے پوچھا، کیا میں واقعی اس بات پر یقین کر لوں، صرف اس لیے کہ وہ کہہ رہی ہے سب ٹھیک ہے؟ ہم اکثر ان لوگوں کے جھوٹ کو سچ مان لیتے ہیں جو ہمیں عزیز ہوتے ہیں، صرف اس لیے کہ ہم سچ کا سامنا کرنے سے ڈرتے ہیں۔ اس دن میں نے دفتر کا کام جلدی ختم کر لیا۔ واپسی پر گاڑی خود ہی سست ہو گئی۔ دل میں عجیب سی الجھن تھی، جیسے کوئی چیز چیخ چیخ کر کچھ کہہ رہی ہو۔ شام کو گھر پہنچ کر میں نے بیوی سے کہا، میں نے نمرا سے بات کی تھی آج۔ وہ حیران ہوئی۔ اچھا، کیا کہہ رہی تھی؟ کہا سب ٹھیک ہے، لیکن اس کی آواز میں کچھ تھا، جیسے جیسے وہ رو رہی تھی، لفظوں میں نہیں سانسوں میں۔ انم نے کندھے اچکائے۔ عورتیں بعض اوقات ویسے ہی جذباتی ہو جاتی ہیں، شاید نیند پوری نہ ہوئی ہو۔ میں نے جواب نہیں دیا۔ اب بیوی کی تسلیاں بھی بے اثر ہو چکی تھی۔ دل ہر بات کو رد کر رہا تھا اور خواب ہر دلیل کو توڑ رہے تھے۔ میں کمرے میں آیا، دروازہ بند کیا اور تکیے پر سر رکھ دیا، لیکن نیند اب میری مہمان نہیں تھی۔ وہ سوال جو اب تک ہلکے ہلکے دستک دے رہے تھے، اب پوری قوت سے دروازہ پیٹنے لگے تھے۔ کیا تو اپنی بہن کے آنسو پہچان سکتا ہے، یا پھر اس کے چپ رہنے کی خوشی سمجھ رہ گئے؟ جمعہ کے دن ہمیشہ سے میرے لیے سکون کا دن رہا ہے، ایک ایسا دن جب دل کو یکسوئی نصیب ہوتی ہے، روح کو تازگی ملتی ہے۔ لیکن اس بار میرا دل عجیب بوجھ لیے مسجد کی طرف جا رہا تھا۔ راتوں سے ماں کا ایک ہی خواب، نمرا کی آواز میں چھپی ہوئی وہ نمی، اور بیوی کی بار بار تسلیاں، سب ایک ہی سوال کی طرف دھکیل رہے تھے، کیا میں واقعی اپنی بہن کو سمجھ پایا ہوں؟ نماز سے پہلے خطبہ شروع ہو چکا تھا۔ مسجد کے امام صاحب بلند مگر نرم آواز میں زکوٰۃ کے احکام بیان کر رہے تھے۔ میں پہلی صف میں نہیں بیٹھا تھا، لیکن ان کی ہر بات سیدھی دل میں اتر رہی تھی۔ اے اہل ایمان، زکوٰۃ صرف ایک مالی قرضہ نہیں، یہ دل کا امتحان ہے، اور جو تمہارے سب سے قریب ہے اس کا حق ہے۔ سب سے پہلا ہے ماں باپ، بہن بھائی، جن کے حالات تم جانتے ہو، انہیں نظر انداز کر کے دور کے لوگوں کو دینا یہ دین کا تقاضا نہیں۔ یہ جملہ دل پر بجلی بن کر گرا۔ میری نظروں کے سامنے پھر ماں آ گئی، وہ خواب میں جو بار بار کہہ رہی تھی، اب ممبر سے وہی آواز آ رہی تھی۔ فرق صرف اتنا تھا کہ اب میرا دل سن رہا تھا اور مان بھی رہا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اپنے قریبی رشتہ داروں کا حق پہچانتا ہے وہ دوہرا اجر پائے گا، ایک زکوٰۃ کا، دوسرا صلح رحمی کا۔ میں اپنی جگہ ساکت ہو گیا۔ مجھے لگا جیسے یہ الفاظ خاص طور پر میرے لیے بولے جا رہے ہیں، جیسے اللہ نے مجھے جھنجھوڑنے کے لیے اس دن کو چنا ہو۔ ساری دلیلیں، سارے وہم، ساری وضاحتیں ایک ایک کر کے دل سے جڑنے لگی۔ دل کی دیوار پر جو سوال ٹکے تھے ان پر سچائی کی روشنی پڑنے لگی تھی۔ نماز کے بعد میں کافی دیر تک جائے نماز پر بیٹھا رہا۔ لوگ اٹھ کر جا رہے تھے، لیکن میں وہی بیٹھا رہا جیسے میرے اندر کچھ ٹوٹ چکا ہو، شاید کچھ جاگ چکا ہو۔ مسجد سے باہر آیا تو میں دھوپ تیز تھی، مگر دل جیسے صاف ہو چکا تھا۔ سڑک کنارے جوتے پہنتے ہوئے میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور وہ لفافہ نکالا جس میں زکوٰۃ کی رقم رکھی تھی، 2.5 لاکھ روپے۔ میں نے اسے غور سے دیکھا، جیسے پہلی بار اسے پہچانا ہو۔ یہ رقم اب محض ایک دینی قرضے کی ادائیگی نہیں رہی تھی، یہ میری ماں کی صدا تھی، میری بہن کی خاموشی کا جواب اور میری ذمہ داری کا وزن۔ گھر آ کر میں نے بیوی کو مختصر الفاظ میں بتایا، میں نے فیصلہ کر لیا ہے، زکوٰۃ نمرا کو دوں گا
وہ چونکہ لیکن کچھ بولی نہیں، شاید اسے میرے لہجے کی سنجیدگی نے خاموش کر دیا تھا۔ کمرے میں آیا اور لفافہ اسی طرح میز پر رکھ دیا۔ میں نے دل میں ایک پختہ عزم کیا، اب مزید دیر نہیں ہوگی، اب میں سچ سے منہ نہیں موڑوں گا۔ اس دن شام کو ہر چیز عام دنوں جیسی تھی، لیکن میرے اندر ایک جنگ ختم ہو چکی تھی۔ وہ الجھن، وہ سوال، وہ بے سکونی، جیسے سب کچھ اب ایک مقصد میں ڈل چکا تھا۔ رات کو سونے سے پہلے ایک لمحے کو پھر وہ خواب آیا، لیکن اس بار منظر بدل چکا تھا۔ ماں اب اس پرانے کمرے میں نہیں تھی، وہ کسی باغ میں تھی، سفید کپڑوں میں، ہاتھ میں دعا کی صورت اٹھائے ہوئے۔ ان کے چہرے پر اس بار سکون تھا۔ میں خواب میں ان کے قریب گیا تو وہ مسکرا کر بولی، سلیم شکر ہے تم نے پہچان لیا۔ میں چونک کر اٹھا، مگر دل پہلی بار سکون تھا، جیسے اندر کچھ ٹھیک ہو گیا ہو۔ میں نے روشنی جلائی اور اس لفافے کو ہاتھ میں لیا۔ یہ اب محض رقم نہیں رہی تھی، یہ میرے ضمیر کا جواب تھی، ماں کی 4 راتوں کی صدا کا سکون اور نمرہ کی خاموشی کا مداوا۔ اب اگلا قدم اس کے دروازے تک جانا تھا اور جاننا تھا کہ اس کے خاموشی کے پیچھے کیا چھپا ہوا ہے، کیونکہ کچھ سچائیاں صرف خواب نہیں بتاتے، وہ آنکھوں میں چھپی ہوئی ہوتی ہیں، آنکھوں میں جو بولتی نہیں، صرف التجا کرتی ہیں۔ جمعہ کی رات تھی، دل پر جو بوجھ مہینوں سے بیٹھا تھا وہ دن جیسے کسی حد تک ہلکا کر گیا تھا، مگر یہ سکون عارضی تھا۔ میں جانتا تھا کہ لفافہ ہاتھ میں رکھنے سے کچھ نہیں بدلے گا، بدلاؤ تب ہوگا جب میں نمرہ کی آنکھوں میں چھپی سچائی کو خود جا کر دیکھوں گا۔ اگلی صبح میں نے ناشتہ خاموشی سے کیا۔ انم میری کیفیت سمجھ چکی تھی، شاید پہلی بار بغیر سوال کیے اس نے کہا، چلو آج نمرہ کے گھر چلتے ہیں، آپ کا دل بھی مطمئن ہو جائے گا۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا، کوئی بحث نہیں کی، الجھن نہیں، بس دل میں ایک خاموش دعا کہ جو سچ ہے وہ ظاہر ہو جائے۔ راستے بھر خاموشی چھائی رہی، شہر کی گلیوں میں چہل پہل تھی، لوگ عید کی تیاریوں میں مصروف تھے، دکانوں کے باہر لمبی قطاریں تھیں، مگر دل کی دنیا بالکل خالی تھی۔ ہر گلی، ہر موڑ بس ایک ہی مقام کی طرف لے جا رہا تھا، نمرہ کا دروازہ۔ جب اس کی گلی میں پہنچے تو میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ گاڑی رکی، بیوی نے ہاتھ سے دوپٹہ ٹھیک کیا اور ہم دونوں آہستہ آہستہ دروازے کی طرف بڑھے۔ دروازے پر دستک دی تو چند لمحوں بعد نمرہ کی ساس نے دروازہ کھولا۔ وہ پہلے جیسی ہی تھی، چہرے پر خوش اخلاقی کی مسکراہٹ اور زبان پر میٹھے الفاظ، ارے سلیم بیٹا، واہ آج کیسے آنا ہوا؟ اور بھابھی بھی ساتھ، خوش آمدید، خوش آمدید، آئیں اندر آئیں۔ ہم اندر داخل ہوئے۔ گھر صاف ستھرا تھا، فرش پر نیا قالین بچھا تھا، دیواروں پر تازہ پینٹنگ اور کمرے میں ایئر فریشنر کی خوشبو۔ باہر سے دیکھے تو ایک مکمل خوشحال گھر۔ نمرہ بھی کچھ ہی دیر میں اندر آ گئی۔ اس نے ہلکے سبز رنگ کا لباس پہن رکھا تھا، بال سلیقے سے بندھے تھے اور ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ہے۔ السلام علیکم بھائی، بھابھی، اس نے آہستہ آواز میں کہا۔ وعلیکم السلام، میں نے جواب دیا۔ بیوی نے اسے گلے لگایا اور میں نے اسے دعائیں دی۔ ہم ڈرائنگ روم میں بیٹھے تو چند لمحوں میں چائے، بسکٹ اور نمکوں کا انتظام ہو گیا۔ نمرہ کے 2 بچے بھی ہمارے پاس آ کر بیٹھ گئے، صاف ستھرے کپڑے، ہاتھ میں چاکلیٹ، چہروں پر معصومیت ہنسی۔ انم نے نمرہ سے بچوں کے اسکول کے بارے میں پوچھا اور وہ بھی حسب معمول مختصر جواب دیتی رہی۔ ہر چیز بظاہر نارمل تھی، ایسا کچھ نہیں تھا جو تشویش پیدا کرتا، مگر میرے دل میں اب بھی ایک کھٹک تھی۔ میں چپ چاپ نمرہ کو دیکھ رہا تھا، اس کی باتیں، اس کے انداز، سب کچھ بظاہر ٹھیک تھا، لیکن اس کی آنکھیں کچھ اور کہہ رہی تھی۔ وہ آنکھیں جن میں ایک بار چمک ہوا کرتی تھی، اب جیسے مسلسل نمی رونے کی کوشش کر رہی تھی۔ جب وہ مجھ سے بات کرتی تو نظریں ملا کر نہیں بلکہ نیچے دیکھ کر جواب دیتی۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سی تھکن تھی جو تھوڑی دیر کے بعد سننے والے کو بھی تھکا دیتی ہے۔ انم نے میرا کندھا ہلایا اور آہستہ سے کہا، دیکھا سب ٹھیک ہے، وہ خوش ہے اور بچوں کی حالت بھی ٹھیک ہے۔ اب آپ خواہ مخواہ پریشان ہو رہے تھے۔ میں نے اس کی بات سنی مگر دل نہیں مانا۔ کسی نے سچ کہا، بعض دفعہ سچ صرف آنکھیں بولتی ہیں، زبان نہیں۔ نمرہ کی ساس بار بار تعریفیں کرتی جا رہی تھی۔ بچوں کی تعلیم میں نمرہ کی بڑی محنت ہے، گھر کو بہت اچھے سے سنبھال رکھا ہے، ماشاءاللہ۔ اور میں بس ہاں میں ہاں ملا رہا تھا۔ چائے کا کپ ہاتھ میں تھا لیکن ذائقہ کہیں گم ہو چکا تھا، جیسے ہر لفظ، ہر جملہ ایک دکھ چھپانے کی کوشش ہو۔ کچھ ہی دیر بعد نمرہ نے کہا، بھائی
آپ کب تک بیٹھیں گے؟ میں کھانے کا کچھ بندوبست کر لیتی ہوں۔ بچوں نے بھی کہا ماموں کچھ خاص بناؤ۔ آج اس کی آواز میں خلوص تھا مگر جسمانی تھکن چھپ نہیں رہی تھی۔ وہ اٹھ کر باورچی خانے کی طرف چلی گئی اور میں وہیں بیٹھا اس کی خاموشی کے معنی سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ انم نے دوبارہ دھیرے سے کہا اب تو آپ کو تسلی ہو گئی نا، وہ واقعی خوش ہے؟ میں نے کچھ نہیں کہا، بس کھڑکی سے باہر جھانکنے لگا۔ کھانے کے دوران نمرا نے کئی چیزیں میز پر رکھیں، بریانی، کباب، سلاد اور میٹھی میں سوجی کا حلوہ۔ بچوں نے خوش ہو کر پلیٹ بھری، سب کچھ واقعی مکمل تھا۔ اگر میں اس کی آنکھوں کو نہ دیکھتا۔ کھانے کے بعد رخصت لیتے وقت میں نے نمرا کی آنکھوں میں ایک بار پھر جھانکا۔ وہ مسکرا ہی رہی تھی مگر مسکراہٹ کے پیچھے ایک پردہ تھا، ایسا پردہ جو برسوں سے پڑا ہو اور جس کے پیچھے دکھ کا ایک سمندر ہو۔ مجھے پھر سے کہا بیوی نے کہ اب تو یقین ہو گیا ہے نا، اب تسلی ہے کہ وہ بالکل صحیح ہے۔ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا لیکن اپنے اندر خود سے کہا نہیں، ابھی تک میں حقیقت تک نہیں پہنچا، مجھے اور قریب جانا ہوگا، کیونکہ بعض اوقات دکھ اتنے گہرے ہوتے ہیں کہ وہ صرف آنکھوں سے نہیں دل سے محسوس کیے جا سکتے ہیں۔ اور میرے دل نے آج پہلی بار واقعی رونا شروع کیا تھا۔ گھر واپسی پر انم مسلسل راستے میں باتیں کرتی رہی، نمرا کی مہمان نوازی کی، کھانے کی ترتیب، بچوں کا رکھ رکھاؤ، لیکن میرے کان صرف سننے کے تاثر دے رہے تھے لیکن دل کہیں اور الجھا ہوا تھا۔ گاڑی جیسے ہی گھر کے دروازے پر رکی میں نے چابی گھمائی، دروازہ کھولا اور خاموشی سے اندر داخل ہو گیا۔ بچوں نے لپک کر پوچھا ابو کیا خالہ نے کچھ دیا؟ کھانے میں کیا تھا؟ ہم کب چلیں گے ان کے گھر؟ میں نے پیار سے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا بس کچھ دنوں میں پھر چلیں گے۔ بیوی نے بچوں کو سنبھالا اور میں اپنے کمرے میں آ کر بیٹھ گیا۔ وہ لفافہ جس میں زکوٰۃ کی رقم رکھی تھی اب بھی اسی جگہ رکھا ہوا تھا جہاں میں نے جمعہ کے روز رکھا تھا۔ اگلے دن زندگی معمول کے مطابق چلتی رہی مگر میرے اندر ایک عجیب سی بے چینی نے گھر بنا لیا تھا۔ دن گزرنے کے ساتھ ساتھ عید قریب آتی جا رہی تھی، شہر کی رونقیں بڑھتی ہی جا رہی تھی، ہر طرف گلیوں میں روشنیوں کی لڑی، بازاروں میں چہل پہل، بچوں کی خوشیاں، مگر میں ان سب رنگوں میں ایک پھیکا پن محسوس کر رہا تھا۔ انم نے بچوں کے عید کے کپڑے کی لسٹ دکھائی، میں نے بلا تر وہ سب خریدنے کی اجازت دی۔ اگلے دن ہم بچوں کو لے کر مارکیٹ گئے۔ دکان پر کھڑے ایک لمحے میں جب سب لوگ ہنس رہے تھے میں نے خود کو ایک طرف الگ پایا۔ مجھے لگا جیسے میرے ارد گرد سب کچھ رواں ہے لیکن میں کہیں ساکت کھڑا ہوں۔ ہر چیز کی آواز دب چکی تھی اور صرف ایک آواز ابھرتی تھی، ماں کی آواز، سلیم زکوٰۃ نمرا کو دینا۔ مارکیٹ سے واپسی پر انم نے کہا ماشاءاللہ بچوں کی شاپنگ مکمل ہو گئی، اب تم بھی اپنے کپڑے دیکھ لو۔ میں نے اسے ٹالنے کی کوشش کی مگر اس نے ضد کی۔ میں نے 2 کپڑے خریدے مگر دل اس لمحے بھی اس لفافے میں الجھا ہوا تھا جو ابھی تک ویسا ہی پڑا تھا۔ رات کو میں چھت پر جا بیٹھا، آسمان پر ستارے تھے، ہوا میں ہلکی خنکی تھی مگر دل کی گرمی کسی اور ہی سطح پر تھی۔ زکوٰۃ، ماں کا خواب، دل کی تڑپ اور بہن کا دکھ، یہ سب ایک ہی دوڑ سے بندھے تھے اور میں سلیم ابھی تک صرف سوچنے لگا ہوا تھا، میں نے ابھی تک قدم نہیں اٹھایا تھا۔ اس لمحے مجھے شدت سے احساس ہوا کہ سچ تک پہنچنے کی نیت کا مطلب صرف جاننا نہیں بلکہ عمل بھی کرنا ہے۔ میں نیچے آیا اور بستر پر لیٹ گیا، نیند آئی مگر پرسکون نہیں تھی۔ خواب میں اس بار ماں نہیں آئی لیکن ایک اندھیرا سا کمرہ تھا اور اس کمرے کے دروازے کے پیچھے نمرا کی سسکیاں۔ میں دروازہ کھولنا چاہتا تھا مگر ہاتھ رک رہے تھے، کوئی طاقت مجھے پیچھے کھینچ رہی تھی۔ میں چیخ کر بولا مجھے جانے دو، میں اسے بچانا چاہتا ہوں، لیکن آواز سننے والا کوئی نہیں تھا۔ صبح اذان کی آواز سے آنکھ کھلی، دل تیز دھڑک رہا تھا۔ وضو کیا، نماز پڑھی اور دل میں ایک عجیب سا سکون تھا، شاید اس لیے کہ اب میں خاموش تماشائی نہیں رہوں گا۔ اب میں نمرا کے دروازے تک جا کر سچ سننے اور سچ کہنے کے لیے تیار تھا۔ رات کی تاریکی میں جب سب سو چکے تھے، ساری دنیا خاموش تھی، لیکن میرے اندر ایک شوق برپا تھا۔ میرے اندر ایک نئی کیفیت نے جنم لیا تھا، ایک بھولی ہوئی سچائی نے گر جا کر سر اٹھایا تھا۔ یہ بات کچھ برس پرانی ہے۔ جب ابو کا انتقال ہوا تھا، والد کی وراثت کے تقسیم کا وقت آیا تو میں سخت مالی بحران کا شکار تھا، کاروبار جمود کا شکار تھا، قرضے بڑھ رہے تھے اور ہر دروازے بند محسوس ہوتا تھا۔
اس وقت میں نے نمرہ کو ایک طرف لے جا کر دھیمے لہجے میں اپنے حالات بیان کیے۔ میری آواز میں شاید لرزش تھی کیونکہ میں خود کو کمزور محسوس کر رہا تھا، ایک بھائی جو بہن کے سامنے بے بس ہو چکا تھا۔ نمرہ نے مجھے غور سے سنا، پھر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، بھائی، میرے لیے سب سے بڑی وراثت آپ کا سکون ہے۔ اگر میرے حصے سے آپ کا بوجھ ہلکا ہو سکتا ہے تو وہ میرا نہیں، آپ کا ہے۔ مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ اس وقت دل پر جیسے ایک بوجھ ہلکا ہو گیا تھا۔ میں نے شکر ادا کیا، نمرہ کو دعائیں دی اور وہ لمحہ میرے لیے ایک نعمت بن گیا۔ مگر میں یہ بھول گیا تھا کہ کچھ نعمتیں وقت پر واپس کرنا بھی فرض ہوتا ہے۔ اب برسوں بعد جب میری زندگی میں سب کچھ واپس آ چکا ہے، کاروبار سنبھل گیا، گھر میں راحت ہے، بچوں کی تعلیم، گاڑی، آسائش ہے، تو میں وہ بات بھول چکا تھا جو ایک دن میرے لیے زندگی کا سہارا بنی تھی۔ نمرہ نے اپنا حق دیکھ کر صرف پیسے نہیں دیا تھا، اس نے میرے لیے ایک راستہ کھولا تھا، ایک قربانی دی تھی، اور میں نے اس کی قربانی کو کبھی پلٹ کر نہیں دیکھا ہی نہیں تھا۔ اسے واپس کرنے کی نیت باندھی، یہ خیال جیسے ایک کانٹے کی طرح دل میں پیوست ہو گیا۔ میرا ضمیر بول اٹھا، تو نے نمرہ سے اس کا حصہ لے کر زندگی سنواری اور بدلے میں کیا دیا؟ خاموشی، اللہ تعالیٰ کی یہ زکوٰۃ کا لفافہ۔ میں نے خود کو تسلی دینے کی کوشش کی، میں نے وعدہ تو کیا تھا کہ جب حالات سنبھلیں گے میں واپس کروں گا، مگر حقیقت یہ تھی کہ حالات سنبھلنے کے بعد میں نے وہ وعدہ ہی بھلا دیا۔ مصروفیات، زندگی کی تیز رفتار اور شاید کچھ اناس، سب نے مل کر مجھے اس احسان سے غافل کر دیا۔ صبح ہوئی تو دل میں ایک واضح فیصلہ تھا، اب صرف زکوٰۃ کی رقم نہیں، میں نمرہ کا حق بھی اسے واپس دوں گا۔ اسے وہ عزت، وہ اطمینان، وہ احساس دوں گا جو ایک بھائی کا فرض ہوتا ہے۔ بیوی نے ناشتہ لگاتے ہوئے پوچھا، آج بہت خاموش لگ رہے ہیں، سب ٹھیک ہے؟ میں نے پہلی بار نظریں اٹھا کر صاف لہجے میں کہا، آج میں نے نمرہ کا حق واپس کرنے جا رہا ہوں، صرف زکوٰۃ نہیں، اس کا وہ حصہ جو برسوں پہلے اس نے مجھے دے کر خود کو خالی کر لیا تھا۔ بیوی نے حیرانی سے دیکھا، لیکن وہ یہ بات سننے کی توقع نہیں رکھتی تھی، مگر اس نے کچھ نہیں کہا، بس خاموشی سے سر ہلا دیا۔ میں نے الماری سے وہ کاغذات نکالے، وہ پرانے کھاتے، وہ حساب جو برسوں سے بندھے پڑے تھے۔ میں نے سب کچھ سامنے رکھا، نمرہ کے حصے کا اندازہ لگایا، وہ فیصلہ کیا کہ نہ صرف یہ واپس کیا جائے گا بلکہ اس کے بچوں کے لیے ایک مستقل ذریعہ بھی بنایا جائے گا، کیونکہ بعض حقوق صرف رقم سے ادا نہیں ہوتے، ان کے لیے دل کو جھانکنا پڑتا ہے، نیت کو پاک رکھنا پڑتا ہے اور وقت کے زخموں پر مرہم رکھنی پڑتی ہے۔ اب وقت تھا کہ میں صرف بھائی نہ کہلاؤں بلکہ بھائی ہونے کا حق ادا کروں، اور اس حق کی بنیاد صرف محبت نہیں، انصاف بھی ہونا چاہیے۔ وہ رات معمول سے مختلف تھی، ہوا میں ہنکی تھی، مگر میرے دل میں عجیب سی گرمی، جیسے کوئی آگ اندر ہی اندر سلگ رہی ہو۔ رات کو بستر پر لیٹتا تو نیند جیسے روٹ گئی تھی، آخر کار جانے کب نیند آ گئی، اور جیسے ہی آنکھ بند ہوئی وہی خوابوں کی دنیا پھر سے کھل گئی۔ مگر اس بار منظر پہلے سے بالکل مختلف تھا، میں کسی اجنبی مقام پر کھڑا تھا، ہر طرف دھند تھی اور دھند میں ایک سایہ تیزی سے میری طرف آ رہا تھا۔ جیسے ہی وہ قریب آیا میں پہچان گیا، میری ماں، لیکن یہ وہ ماں نہیں تھی جنہیں میں نے ہمیشہ محبت و نرمی کے ساتھ دیکھا تھا۔ ان کا چہرہ سخت تھا، آنکھوں میں آنسو نہیں آگ تھی، ان کے لب کانپ رہے تھے، مگر آواز میں لرزش نہیں تھی، وہ پچھلے خوابوں میں ہوتی تھی۔ اب کی غار غصہ تھا، گہرا سچا غصہ، سلیم ان کی پکار میں بجلی تھی۔ میں ایک دم پیچھے ہٹا، میری بیٹی کے آنسو مجھے جینے نہیں دیتے، اس نے بچپن سے تجھ پر بھروسہ کیا، جوانی میں تجھے سہارا دیا، اور اب تو اسے نظر انداز کر کے دنیا کی چمک دمک میں مگن ہو گیا۔ میں کچھ کہنے ہی والا تھا کہ انہوں نے ہاتھ اٹھا کر مجھے روک دیا۔ خاموش! تم نے میری آنکھوں کے سامنے میری بیٹی کو خاموشی سے ٹوٹتے دیکھا اور کچھ نہ کیا، اس کے حصے پر قبضہ کیا، اس کی خاموشی کو کمزوری سمجھا، اور اب صرف ایک لفافہ دیکھ کر سمجھ رہے ہو کہ تم نے اس کو سب کچھ لوٹا دیا۔ میری زبان جیسے کنگ ہو گئی، میں صرف ہو گیا۔ اس سے معافی مانگوں گا، میں نے اپنی امی سے کہا، آپ سے بھی، لیکن ماں کا چہرہ سخت ہی رہا، انہوں نے رخ موڑا اور دور جاتے ہوئے کہا، یہ ندامت تب کیوں نہیں آئی جب وہ ہر رات اپنی چادر میں چھپ کر رویا کرتی تھی؟ میں تمہیں معاف نہیں کروں گی جب تک تم اپنی بہن کی آنکھوں کے آنسو نہیں سکھا دیتے، اور اگلے ہی لمحے سب کچھ غائب ہوگا۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا، دل اتنی شدت سے دھڑک رہا تھا کہ جیسے سینہ توڑ کر باہر آ جائے گا۔ صبح اٹھتے ہی میں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب کی بار تو میں اپنی بہن سے معافی مانگوں گا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا حق بھی ادا کروں گا۔ میں نے اپنی بیوی سے مشورہ کیا، اس کو ساری بات بتائی،
کہ گزرے وقت میں نے اپنی بہن سے اس کا حق لے لیا تھا۔ دنیا کی مصروفیات کی وجہ سے میں اسے بھول گیا تھا، لیکن خواب کا سارا قصہ سنایا اپنی بیوی کو کہ میرے ساتھ ایسا ایسا ہوتا ہے، اور میں کئی دنوں سے ایسا محسوس کر رہا تھا۔ میری بیوی نے مل کر میرا ساتھ دیا۔ میں اور میری بیوی اپنی بہن کے پاس گئے، اس سے معافی مانگی، خوب گڑگڑا کر رویا۔ میری بہن مجھے بار بار کہتی رہی، نہیں بھائی، آپ ہی تو ہیں میرے سب کچھ، آپ ایسا نہ کریں، میں شرمندہ ہو رہی ہوں۔ لیکن میں نے اپنی بہن کو اپنی بیوی کے ساتھ مل کر سارا قصہ سنایا کہ راتوں کو ماں میری خوابوں میں آتی ہے اور وہ شکایت کرتی ہے۔ میں نے اپنی بہن کو سارا قصہ سنایا، اس سے معافی مانگی اور اسے اس کا حق دیا۔ اس دن کے بعد میں نے سکون کا سانس لیا، اور میں اپنی بہن اور اپنی بیوی کے ساتھ اب مل کر رہتا ہوں، اور ہماری فیملی ہنستی بستی رہتی ہے۔ اللہ ہمیشہ ہمیں دوسروں کے دکھ درد سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔